سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو صدر ٹرمپ صاحب کی باتوں سے ایسے لگا کہ وہ جو وکٹم مینٹیلٹی ہوتی ہے، لگا ایسے کہ وہ وکٹم ہے، مطلب یہی کسر رہ گئی تھی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ شریکوں نے میرے پہ جادو کر دیا تھا گاؤں میں، باقی تو سارے انہوں نے گلے شکوے کیے۔ کیا امریکہ اتنا ہی مظلوم ہے اس وقت عالمی سطح پہ؟ جس طرح دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریر میں وکٹم مینٹیلٹی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ٹو فولڈڈ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جیسے لوگوں کو مصروف رکھنا اپنی ٹروتھ سوشل پوسٹ سے اور اپنی تقریروں سے، اور ایک وہ کہ جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے۔ ہم سب تقریر سے پہلے انتظار کر رہے تھے کہ پتہ نہیں اسرائیل کی حمایت بہت زیادہ ہو جائے گی، خواہش کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے غزہ کے جینوسائیڈ کا ذکر ہو جائے، لیکن تقریر جو ہے وہ ساری کی ساری اس کے گرد گھومتی رہی کہ یورپین یونین کی تھوڑی سی کلاس لینی ہے، وینزویلا، ایران اور انڈیا جو ہے ان کو بتانا ہے کہ وہ ان کے ساتھ فیوچر میں کیا ہونا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ کتنا بڑا ڈیفنکٹ ادارہ ہے۔ اور یہاں تک وہ پہنچ گئے کہ جب میں آ رہا تھا تو ایسکیلیٹر پہ میں اور فرسٹ لیڈی یونائٹڈ نیشن کی، تو ایسکیلیٹر بھی صحیح طرح سے کام نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے یاد کرایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جب ایک نوجوان ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہ جو یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ ہے اس کی رینوویشن کا ٹھیکہ جو ہے مل رہا تھا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، اور دیکھو آج تک جو ہے اس بلڈنگ کا کوئی حال ہے نہ اس بلڈنگ میں رہنے والوں کا کوئی حال ہے۔ اور پھر ساتھ میں ساری باتیں گاہے بگاہے ان کی تقریر میں بار بار انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ امیگریشن ایک بہت بڑا پرابلم ہے، یونائٹڈ نیشن اس ہیومن ٹریفکنگ میں ایک بہت بڑا کی پلیئر ہے، وہ ہیومن ٹریفکنگ کراتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ایک ہوکس ہے، ایک فراڈ ہے، اور یونائٹڈ نیشن اس پہ $ٹریلین جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور کہتا ہے جی کہ کاربن امیشن بہت بری چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آج مجھے یہ لگا کہ آئی سی جے کے بعد اگر کوئی پوسٹ ورلڈ وار انسٹیٹیوشن آج والنٹیرلی گلوبل نارتھ نے چھوڑ دیا ہے، ابینڈن کر دیا ہے، تو وہ یونائٹڈ نیشن ہے۔ اور یونائٹڈ نیشن پورے کا پورا آپ دیکھیں گے کیپچر ہوا ہوا دکھائی دیتا ہے گلوبل ساؤتھ کے کنٹریز، جو کہ اپنے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، جو آج کے مسئلے جن کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، جیسے غزہ کا جینوسائیڈ ہے، جیسے آف کورس کلائمیٹ کا پرابلم ہے، جیسے جو ہے پوری دنیا کے اندر یہ ڈاکٹر صاحبہ یہ جس طریقے سے جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ٹرمپ صاحب نے انڈرمائن کیا اقوام متحدہ کو بھی، ایک طرف میں نے جس طرح شروع میں ذکر کیا کہ جب جنگ بندی کی بات ہوتی ہے غزہ میں 6 انہوں نے ریزولوشنز ویٹو کی ہیں حالیہ عرصے میں، لیکن دوسری جانب یہ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کوئی کردار ادا نہیں کر رہی، لیکن یہ آئی سی جے ہو جائے، اقوام متحدہ ہو جائے، اس کو کردار ادا نہیں کرنے دیتے۔ تو کیا یہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے اقوام متحدہ کو انڈرمائن کرنے کی؟ یہ بالکل ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے اقوام متحدہ کو اور باقی تمام اس طرح کے انسٹیٹیوشنز کو، ٹرمپ کو اپنی ڈیپ سٹیٹ سے، یورپین جو مونارکیز ہیں، اولیگارکی ہے اور جو امپیریل مائنڈ سیٹ ہے، ان کو بائیکور وسرلی وہ ہیٹ کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھ لیں تو پھر ہر بات جو ہے اس کا پردہ اترتا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ وہ سامنے کھل کر آ بھی نہیں رہے ہیں کہ ویسٹرن جو مونوپلی ہے، جو ایلیٹ اولیگارکک بینکر مونوپلی ہے جو کہ ویسٹ کو چلا رہے ہیں امپیریل کی طرح، ان کے سامنے بھی کھڑا نہیں ہونا چاہتے، لیکن پیس بائی پیس وہ ان انسٹیٹیوشنز کے ٹکڑے کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہوسٹ کنٹری بھی وہ تھے، ہوسٹ کنٹری ہونے کے بعد آج ان کی تقریر میں کچھ بھی گلوبل ایشوز کے ساتھ نہیں تھا۔ وینزویلا کو دھمکی تھی، ایران کو دھمکی تھی، چائنا کی ظاہر ہے بیشنگ اور گیس لائٹنگ وہ کرتے ہیں ایز اے ہابی، اور ساتھ میں انہوں نے غزہ کو تھوڑا سا ٹچ کیا اور کہا کہ اس کا جو ہے وہ سیز فائر مجھے ہر صورت کرنا ہے، اور ساتھ میں ہلکا سا ٹچ کر کے نکل گئے کہ جو ملک اسرائیل کو فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں وہ ٹیررزم کو ریوارڈ کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو جن ملکوں کا انہوں نے بھی ذکر کیا، اب ہم نے دیکھا اسپین ہو جائے، برطانیہ ہو جائے، کینیڈا ہو جائے، یہ وہ ملک ہیں، بڑی معیشتیں ہیں یہ سارے ممالک، اب یہ بھی فلسطین کو ریکگنائز کر رہے ہیں، لیکن یہ جو ریکگنیشن ہے یہ کتنی پریکٹیکل ہے؟ کیا ان ممالک نے کوئی نقشہ دیا ہے کہ جی یہ نقشہ ہے فلسطین کا، اس نقشے کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، اب اسرائیل وہاں پہ نہیں جا سکتا، یا پھر یہ ایک سمبولک قسم کی ریکگنیشن ہے؟ کس جگہ کو فلسطین کہہ رہے ہیں؟ فلسطین کے اندر 800,000 جو ہیں وہ سیٹلرز ہیں، تو کیا اب ان کو نکالنے کا کام ہوگا؟ پھر
فلسطین کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن کو آپ نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ نہیں دیا. جو فلسطین کی اکلوتی ریپریزنٹیشن ہے وہ ورچولی ایڈریس کر رہی ہے, وہ آپ نے ویزا نہیں دیا. تو صرف ایمبیسی کھول لینے سے جینوسائیڈ نہیں رکنے والا ہے. اسرائیلی اپنے سوشل میڈیا پہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کس فلسطین کی بات کر رہے ہیں, پہلے وہ آ کے ہمیں دکھائیں تو صحیح. غزہ کو ہم نے ملبے کا ڈھیر بنا دیا ہے, جو ایسٹ یروشلم ہے اس میں فلسطینی کوئی ہم نے چھوڑا ہی نہیں ہے, اور ویسٹ بینک اب ہماری ہٹ لسٹ پہ ہے. تو یہ وہ کس فلسطین کی بات ہو رہی ہے؟ ہو یہ رہا ہے اٹلی میں 6 سے زیادہ شہروں کے اندر یہ ود ان ایکسپلوڈ ہو رہے ہیں. ہم نے آسٹریلیا میں دیکھا, ہم نے یو کے میں دیکھا, لوگوں کی ریزنٹمنٹ اتنی زیادہ ہے. تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی یہ ویٹو تو ہو ہی جانا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنی ڈومیسٹک پاپولیشن کو تھوڑا سا سمر ڈاؤن کرنے کے لیے یہ سٹنٹ کرتے ہیں. اس سمبولک ریلیونس ہو سکتی تھی اگر جینوسائیڈ نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب شہباز شریف صاحب کی کچھ دیگر جو مسلمان لیڈران ہیں ان کے ساتھ صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے. غالباً 6 ممالک کے سربراہان یا ڈیلیگیٹس آپ کہہ سکتے ہیں وہ ملیں گے صدر ٹرمپ صاحب سے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں ممکنہ طور پہ کیا باتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, مجھے اس پورے یو این کے جو پورا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, میں کبوکی تھیٹر کہنے لگی تھی, اس سے مجھے صرف 2 ہی امیدیں تھیں. ایک یہ کہ محمود عباس جو ہیں وہ پیس انفورسمنٹ فورسز کا مطالبہ کریں گے, اور کچھ ہلکے یہ بات بھی کر رہے تھے, لیکن محمود عباس کی پریزنس بہت ان امپریسو تھی, بہت ہاف ہارٹڈ تھی ان کی تقریر. انہوں نے غزہ کی جینوسائیڈ کو بیان نہیں کیا, انہوں نے کسی پیس انفورسمنٹ کی ڈیمانڈ نہیں کی, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کو آن ڈیمانڈ کو دینی پڑنی تھی. وہ ہوپ تو ختم ہو گئی. محمود عباس کی ریپریزنٹیشن ان کو لگا کہ وہ بہت ویک ہیں, بہت کمپرومائزڈ ہیں, وہ اپنا بیان بھی پوری طرح سے نہیں رکھ پائے ہیں. اب دوسری امید جو ہے وہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ پاکستان, ترکی, انڈونیشیا اور سعودی عربیہ اور یو اے ای جو ہیں اور ایجپٹ ملاقات کرنے والے ہیں. اور جس کا اندیا تھوڑا سا ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی دیا ہے کہ میں غزہ کا سلوشن چاہتا ہوں اور غزہ میں پیس نیگوسیشن ہوگی. لیکن اب وہاں پرابلم صرف یہ ہے کہ حماس کو وہاں سے ڈسارم کر کے نکال کر کس کو وہاں پہ ذمہ داری دی جائے کہ وہاں پہ وہ پیس کو انشور کرے. پھر فوراً ٹرمپ کے بعد جو ہے وہ انڈونیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کی تقریر تھی. انہوں نے پھر اس بات کا اندیا دیا کہ میں 20,000 سے زیادہ ٹروپس جو ہیں والنٹیئر اپنے جو ڈاٹرز اینڈ سنس جو ہیں وہ دینے کے لیے تیار ہوں غزہ کے اندر پیس کو انشور کرنے کے لیے. تو مجھے لگتا ہے اب ہماری امید جو ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل یہی ہے کہ جب یہ پاورفل ممالک جو ہیں پاکستان, سعودی عربیہ, یو اے ای, انڈونیشیا, ایجپٹ اور یہ مل کر, اور ترکی, جب یہ ٹرمپ کے پاس بیٹھیں گے تو کوئی بات شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھائی صاحب ہم سب سنبھال لیں گے, ہم سب دیکھ لیں گے. اسرائیل جو ہے اس کو بھی ہماری طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن خدا کے لیے وہاں پہ جو قتل عام اور بھوک جو ہے وہاں پہ ہے, اور ڈیلی بیسس پہ ہر 1 گھنٹے کے اندر ایک بچہ جو ہے وہاں پہ قتل ہو رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے ہمیں بہرحال جو ہے وہاں پہ اندر جانا پڑے گا. اور یہ 6 ممالک, ہماری امید اب ان پہ ٹکی ہوئی ہے کہ یہ, اور ٹرمپ جو ہے وہ بھی اس طرف ہی اندیا کر رہے ہیں کہ آخر حماس کو وہاں سے, حماس نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. حماس کہتے ہیں ہم آج یہاں سے نکلے یا ہم نے وہ کیپٹیو واپس کیے, یہ پورے کا پورا جو ہے اس کو وہی جو ان کے پاس جو ہیں 200 ٹن جو والیوم کے بام ہیں وہ پھینک کر اس کو ختم کر دیں گے. تو وہ وہاں پہ ہیں, حماس بھی وہیں ہے, کیپٹیو بھی انہوں نے وہیں رکھے. ٹھیک ہے, اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا بریفلی بتائے گا, میرے پاس چند سیکنڈ ہیں. انڈیا کا انہوں نے آج پھر ذکر کیا, انہوں نے کہا کہ یوکرین کی جنگ کو یہ فیول کر رہا ہے, سہولت کاری کر رہا ہے, اور پھر انڈیا پاکستان کی جو جنگ بندی ہوئی تھی اس کا بھی ذکر کیا. تو میرے خیال میں یہ ایک ونس اگین ایک امبیرسمنٹ تو ہے مودی سرکار کے لیے کہ ان کا جو موقف ہے, ٹرمپ نے اب یو این جنرل اسمبلی میں ایک طرح سے اس کو جھٹلایا اور کہا ہے کہ جناب یہ جنگ بندی میں نے کروائی تھی. دیکھیں, اگر عقل مند ہو انڈین تو آج کے بعد جھوٹ بولنے سے گریز کرے. جنگوں کے اندر نقصان ہوتے ہیں, آپ کی کیجولیٹیز ہوتی ہیں, ہار ہوتی ہے, جیت ہوتی ہے, اور ہمارا تو حضور پاک کا فرمان ہے کہ بعض اوقات پسپائی بہترین حکمت عملی ہے. ہم تو یہ ایمان رکھنے والے ہیں, تو ہم تو چیزوں کو ایگو پہ لیتے ہی نہیں ہیں. نقصان بھی ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ان کے لیے فیوچر کے لیے لیسن یہ ہے کہ ایک تو جو ان کا میڈیٹر ہے اس کو ہیوملیٹ نہ کریں, اپنے نقصان کو یہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے بھی, امریکہ کی طاقت جو ہے وہ ان کو نقصان نہیں پہنچائے گی
اس امریکہ میں ابھی بھی بہت کیپیسٹی ہے نقصان پہنچانے کی. چلے